کووڈ کے ٹائم میں ہر بندہ جو ہے وہ مشورے دینے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا, سب گھر پہ بیٹھے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو آپ سرچ کر رہے تھے چیزیں, آپ سرچ کریں, آپ اسٹرول کریں, جو چیز آپ کے سامنے آتی تھی آپ کو لگتا تھا یہی. ایک تو خیر یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس فارورڈ ہو کے پہنچتی ہے نا, اس پہ فوراً عمل نہ کیا کریں. آج کل AI کا زمانہ بھی ہے, اور اپنی بھی ذرا تحقیق, مطلب بات یہ کہ کسی کا مشورے پہ عمل کرنے سے پہلے ذرا خود بھی تحقیق کر لیں, تو آپ بہت برے مشوروں سے آپ لوگ بچ بھی سکتے ہیں. کووڈ کے ٹائم میں ایک مشورہ بہت دیا جاتا تھا, جی ہر ایک کو سنا مکی کمانی, سنا مکی کا کیا, سنا مکی کی چائے آپ دیں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کچھ ایسے شاذ و نادر لوگ بھی تھے کہ جن کو سے فرق بھی پڑا, لیکن وہ بیسکلی تھا کانسٹیپیشن کو کلیئر کرنے کے لیے. آپ حکمہ سے پوچھیں, وہ کانسٹیپیشن کے لیے تھا. سنا مکی جناب مارکیٹس میں مہنگی ہو گئی, اور اس سے کیا ہوا, کچھ لوگوں کو اس سے ڈی ہائیڈریشن, کیونکہ لوز موشن اتنے لگے, ایک تو آلریڈی آپ کی جوائنٹ تکلیف میں, اور آپ نے آپ سے کھانس کے برا حال ہے, تو آپ نے لوگوں کو سنا مکی کے پتوں پہ لگا دیا, اور آپ کی ڈی ہائیڈریشن ایک نیکسٹ لیول تک پہنچ گئی ہوئی. اس سے بھی لوگوں کو نا بہت نقصان ہوا. تو یہ ذرا چیزیں آپ ذرا دیکھ کے کریں کہ آپ نے چیزیں نہیں کرنا. ویسے آپ اس ٹائپ آپ بھی کوئی ایسے مشورے میں نے تو بہت پی بھی اور پلائی بھی سب گھر والوں کو سنا مکی, کیونکہ سنا مکی تو نہیں, ویسے ہمارے سنا مکی میں کیونکہ مجھے کانسٹیپیشن پرابلم ہے یوز ہوتی ہے, لیکن میں نے پپیتے کا پانی, وہ تو ڈینگی میں ہوا تھا, ڈینگی, اس کو واقعی ہم نے کیا, اور وہ بیڈ سے واپس آیا. وہ تو ایون آئی ایڈمٹ, میں نے بھی اپنی دوست سکینہ کو, کیونکہ یہ نسخہ تھا نا, یہ مشورہ نہیں تھا, یہ تھا نسخہ نہیں, لیکن سنا مکی کا واٹس ایپ پہ آ رہا تھا مستقل بہت زیادہ. اچھا ہر کوئی جو ہے نا سب سنا مکی, لیکن اس کا بھی طریقہ تھا. بتاؤ اب وہی بات پہ کوئی بھی ٹپ کو نا صحیح سے ان ڈیٹیل بتایا جائے. اب زیادہ نہیں وہ زیادہ کوانٹٹی نہیں, کم کوانٹٹی میں. وہ اس دن وہ کہا جا رہا تھا جیسے کہ سنا مکی ہے, سائے میں آپ ادرک بھی ڈال دیں کیونکہ امیون سسٹم کو وہ اسٹرانگ کر رہا ہے. اب وہ ہوتا ہی نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, سبھی کر رہے تھے. وہی تو آئی والی بات, مہنگی ہو گئی تھی. میں باقاعدہ ڈیلی خود بھی بناتی تھی, لیکن ایک مقدار کے 1 چمچ ڈالنی, یہ نہیں کہ اب آپ 4-5 چمچے, کہ بیسکلی کانسٹیپیشن اس سے بالکل آپ کا ویٹ, لوگ ویٹ ریڈکشن کے لیے بھی کرتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے نا, تاکہ اچھا ہے صاف ہو جائے پیٹ. یہ ویٹ ریڈکشن میں مجھے بات بتائیں, یہ ہماری تو آن لائن میں اگر آپ نے ویٹ پٹ آن کر لیا ہو, میں نے اپنا زندگی کا ٹائم دیکھا جب میں نے ویٹ کافی گین کر لیا تھا, تو اور وہ مجھ سے کم بھی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ایک پریشر بھی, میں اتنا فاقے بھی کر رہی ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, الٹا مجھے میری صحت متاثر ہونے لگ گئی, کیونکہ میں نے 1 سال میں اتنا ویک فیل کرتی تھی, میری بڑی کمپلیکیٹڈ ڈیلیوری تھی, تو 1 سال مجھ سے زمین پہ بیٹھ کے نماز بھی نہیں ہوتی تھی. میں اگر کبھی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی کسی مجلس میلاد میں, تو مجھے خود کو نا اکٹھا کر کے اٹھنا پڑتا تھا, کیونکہ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا تھا. یہ میری بونز کا حال ہو گیا تھا. اس پہ لوگوں کے پھر مشورے وزن کم کرنے والے. سو یہ, اور انٹرنیٹ پہ بھی میں بتاؤں, انٹرنیٹ پہ بھی ہر بندے کے پاس ہوتا ہے کہ کوئی بری سے بری بات کر کے بھی آپ کو مشورہ دے دیتے تھے. تو یہ اس سے ویسے خود کو کبھی آپ نے ایسا ہوا کہ ولنریبل آپ نے 75 kg میں نے میرب کے بارے میں پٹ آن کیا, تو میں 45 kg کی تھی. لوگوں نے مجھے ہمیشہ اس میں دیکھا. اس کے بعد تو جب آپ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں, اس سے گزرتے ہیں, سعدی امام نے ڈھیروں سرجریاں کروانی شروع کر دی. آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جیسے غبارے کے اندر جب ہوا بھرتی ہے تو عورت کا بھی سیم ہے نا, تو اس کی پوری باڈی جو ہے وہ سویل کرتی ہے, اس کا چہرہ الگ ہو جاتا ہے, اس کی گردن, اس کے شولڈرز, ہر چیز. تو اور جب وہ آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوتی, تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جی ان کو دیکھیں انہوں نے اپنا حشر کیا کر لیا ہے, میاں کے پیسوں پہ عیش کر رہی ہیں. ارے بھائی کیا, اچھا کر تو میرا ہی حق بنتا ہے, میرے میاں کے پیسوں پہ عیش کرنا, اور کس کا بنتا ہے. اچھا پہلے تو یہ آنا شروع ہوئے. اس کے بعد جب میں نے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا تو میری سرجریاں آنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے میری ہائی چیک بونز تو ساری زندگی جس نے دیکھا ہے مجھے 96 سے, اس کو پتا ہے, ہمیشہ سے سب کو پتا ہے, ایک آئی برو اونچی ایک آئی برو نیچے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کتنی بری انہوں نے بنا لی آئی برو, انہوں نے کتنا برا اپنا منہ کر لیا. ارے آپ ویسی ویٹ کم کر لیتی, یہ دیکھیں یہ کھائیں, ایک وقت کا کھانا کھائیں, ایک وقت کھائیں, آپ فروٹس کھایا کریں. ابھی کہ یا الہی, میں تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ گزرتے ہیں نا تو وہ بڑا ہی ایک عجیب ہو رہا ہے. اچھا اور پھر اب کیا ہوتا ہے, میرب کے دانتوں کو لے کے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. خود کو تو بتنا رکھا ہوا ہے, میرب کو آپ, ارے بھائی میرب کی ایج میں ریٹینرز لگتے ہیں, ابھی سے اس کو بریسز نہیں لگ سکتے. وہ
وہ 14-15 سال کی عمر میں لگتے ہیں. اس ایج میں صرف ابھی ریٹینرز ہیں جو وہ لگاتی ہے, اور وہ رات میں لگانے کے لیے ہوتے ہیں, یا جب آپ گھر میں ہو. اسکول میں اگر وہ لگائے گی تو پڑھنے میں اسے پرابلم ہوگی. ہر اگلا بندہ نیچے لکھا ہوتا ہے اپنے پہ اتنا خیال ہے, بیٹی کے دانت تو ٹھیک کرا لے, اپنے پہ اتنا. اس سے مجھے جو ہوتی ہے نا, میں کہتی ہوں آپ لوگ خود بیٹیوں والے جس چیز کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں آپ, ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنے بچے کو نہیں چاہ سکتا, تو آپ لوگ کیسے اس کے سگے ہو سکتے ہیں مجھ سے بڑھ کر بھائی. یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. یہ ہاں, آپ کو ویسے انٹرنیٹ پہ سے کیا چیز وہ لگتی ہے سوشل میڈیا پہ؟ انٹرنیٹ پہ اچھا بیسکلی اگر دیکھا جائے نا, تو میں تو خیر جب بھی خیر انٹرنیٹ پہ تو میری ریسرچ اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ میں اتنا توجہ نہیں دیتی, ٹائم نہیں. لیکن میری جو بیٹی علیزہ ہے وہ ریسرچ جو ہے نا, ویری ویری اسمارٹ, لائک پورا اسکن کیئر. اب وہ واقعی اٹ شوز سب بتا رہی ہوتی ہے کیونکہ بچیاں بہت فاسٹ ہے, وہ سب دیکھتے ہیں کیا, اور واقعی اٹ ورکس. جسے میں کہتی ہوں یہ کیا 1-2 نہیں مما اس میں ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ 7 اسٹیپس. خیر اٹ ورکس. بٹ ایک چیز میں دیکھی لائک ویٹ کا بھی نا, اگر ویٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایک چھوٹا سا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے کہ ویٹ بھی ایسے نہیں ہے کہ فاقے کرنے سے ہوتا ہے. بیسکلی ابھی تک جو سکسیزفل ہے, جو آپ کی اسکن کے لیے بھی ہے, آپ کی لائف کے لیے بھی ہے, آپ کے سیلز کے لیے, دیٹ از انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, جس میں وزن بڑھتا ہے کاربس. پہلے پتہ ہونا چاہیے کاربوہائیڈریٹ وہ کس سے ہے نا, اینڈ پروٹینس. اب یہ اتنی چیزیں کہ لوگوں کو نہیں پتا, تو کہتے ہیں ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں, صبح میں کیا ہے 2 پاپے کھا لیے, 1 ٹائم کی چائے پی لی, چائے اس میں 2 چمچے شکر ڈال لی, دن میں کچھ نہیں کھایا, بھوکے رہ رہے اور رات میں بس 1 چپاتی کھا لی. ارے بھائی تو یہی تو غلط ہے, تو یہ پوری ایک سبجیکٹ ہے. ٹائمنگز آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آپ کا جو باڈی کا فیٹ ہے, جب انرجی نہیں ملتی وہ فیٹ سے ریسٹور کرتا ہے. تو یہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے. تو کہیں فائدے بھی ہوتے ہیں اور کہیں پہ نقصان. تو والی بات ہو گئی کہ اپنی ریسرچ, جب آپ یہ چیزیں انجیکشنز کا منجارو کا ہے, اوزمپک کا ہے, بہت سے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں اوزمپک صحیح نہیں ہے, جن کو ڈائبٹیز ہو ان کو افیکٹ کرے گی, سر ہیڈ ایک ہے, ٹھیک ہے, کسی پہ بہت اچھا. اٹس کہ آپ نے پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کریں, جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہا ہے. یہاں پہ جناب ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ ہمارے یہاں کیونکہ خواتین پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ سدا جوان تک نہیں رہ سکتے, ایوری بڈی ہیز ٹو ایج. ایگزیکٹلی, اور فیچرز بدلتے ہیں. جی بالکل. اور اگر بدلتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں بدلتے ہیں, تو ہم بتا دیں, میں تو بتاتی ہوں کہ بھائی میں نے یہ کرایا, کیوں کرایا میں. مجھے پتا ہے, اچھا یہ لوگ بھی تو مشورہ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر کبھی لیکن ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بہت مطمئن ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بولا, آپ نے میرا کی ایگزامپل دی ہے, آپ اپنے آپ سے بڑے مطمئن ہیں, لیکن وہاں بھی ایسا کرو تم اپنے نا یہ والی ذرا اس کو کرا لو, اپنی فلانی کی کرا لو. یہ بھی لوگ, اور یہ وہ زیادہ تر مفت کے مشورے وہ دے رہے تھے جن کا اپنا کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, جو آپ نے کوئی ڈاکٹر کے پاس, آپ میں کہتی ہوں آپ سیلون ہی چلے جائیں, آپ کے نا چہرے پہ بہت ہوئے ہوئے, ہمارے پاس وہ والا مساج آئے ہوئے, وہ ذرا کرائیں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. وہ چاہے آپ کو جس کی ضرورت ہو یا نہ. آئی بروز کرا کے بیٹھے ہو دوسرے روم سے, وہ پتہ کیا کہتا ہے, آپ کے آئی بروز بنا دے. کیسے بنا دو گے جب ابھی آپ بنا کے آئے, تو آپ کو کمپلیکس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا سب سے زیادہ جو ہے نا, جیسے ہم لوگ کے اگر آپ انسٹا پہ جائیں, اس پہ ٹیوب پہ, ویسے تو ماشاء اللہ آلویز بہت اچھے کمنٹس ہوتے ہیں. کچھ ان میں سے ہیں جو آپ سے بہت جیلس ہیں, یا ان کی نیچے وہ ڈپرائیو ہے لٹرلی. میں تو مجھے ترس آتا ہے ان کی زبان پہ, جو زبان استعمال کرتے ہیں. میں تو کبھی کسی کو ایسے ابیوز نہ کروں, میں بچپن سے تربیت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی تو یہی ہے, کبھی تلخ الفاظ میں کوئی آپ کے خلاف میں کچھ بتانا بھی ہوگا ایسا کہ مجھے ہوتا ہے آپ کی دل آزاری نہ کروں, آپ کو فیل نہ ہو.
तो ये सबसे पहले तो ये टीचिंग है, आप दूसरे को बोल रहे हैं, आप अपने आप को तो देखें भाई। तरीका होता है बात करने का, तमीज़ के दायरे में रहे। अंदर से वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर लोग ये रहे भी कहते सारी हैं ना, बातें हम तो मुंह पे बोल देते हैं, भाई, इतना हमारी तो मुंह पे आदत नहीं बोलना, इतना सच नहीं बताना, देखिए, जिससे किसी की बोले आप कोई मशवरा है ना, मैं बहुत प्यार से कहूंगी, हाँ। तरीके से। मेरा ये होता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं कि हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है जब सारे आपको जब बैड कमेंट्स मिल रहे होते हैं और वो जेन्युइन नहीं है, अपने आउट ऑफ उनकी अपनी एंग्जाइटी या उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से हैं, सो आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि दे आर मेंटली इल, ठीक है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, दे आर सिक, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना, तो फिर ये सारे जो नेगेटिव कमेंट आपको अफेक्ट ही नहीं करते। ये हम तो कर लें, हम अपने मियाँ को कैसे समझाएं जो हमसे ज्यादा उनको फिक्र होती है। देखिए कमेंट्स तुम्हारे पे, अरे भाई हम देख रहे हो, उसमें कितने अच्छे होंगे, मेजॉरिटी का देखा जाएगा 20 है, बुरा एक याद रह जाएगा। मैंने कहा जो मेरी बेटी जो है ना अली से मैं जवाब दूंगी, मैं कहा अली से खुदा के लिए चुप बैठो, कुछ नहीं मम्मा ऐसे नहीं जवाब। अब बच्चे हैं ना, मतलब वो माइंड जब सही जवाब दूंगी तो देखें चुप, तो ये चीजें हैं। मैं कहते हैं डॉक्टर साहब आप यकीन माने कुछ लोग होते हैं जो आपस में ही शुरू हो जाते हैं, दो बन जाते हैं, वो कोई ना कोई हमारी तरफ से बोल पड़ता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनकी बेटी है, आपको तमीज से बात करनी चाहिए। फिर वो आता है आप इनकी सगी रिश्तेदार हैं, आप इनकी वो है, अरे वो आपस में इतनी लंबी बहस चढ़ में, मगर आपके डिफेंडर्स बहुत होते हैं। अच्छा, एक सबसे जो है अब हमने बातें की ना, अब तुम देखना इसमें से कोई क्लिप आएगी, हम बात क्या कर रहे हैं और वो आएगी क्या, आएगी उसमें से निकालेंगे ये वो अपने नहीं खुद लोग जो देखेंगे निकालेंगे, और फिर वो अपने दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम वाले, ताकि उनकी पब्लिसिटी व्यूज आए। बात होती है जब आप किसी शो से जाए, मैं अक्सर देखती हूँ सबसे कॉमन कमेंट क्या होता है, अरे फारिग औरतें घर में मासियां हैं, मेकअप करके बैठना होता है, इनको क्या पता कि वो जो काम हम करके आ रहे होते हैं, मैं में भी कहती हूँ उन सबको बुलाओ, और मैं कहती हूँ शो होना चाहिए इधर, उनकी काउंसलिंग मैं तो एक दिन जैसे जियो के साथ होता था ना, जरा गुजारे आप हमारे साथ, आपको लग पता जाएगा कि हम क्या करते हैं। मुझसे मिली, हम मजलिसों में ना, तो वो मुझसे मिली बहुत, वो मुझे 10-15 दिन देखती रही बहुत, फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करी मेरे पास आई, कह लगी बेटा मैं तुम्हें बहुत शौक से देखती हूँ और ये मौका तो ऐसा नहीं है, तुम बहुत पते की बात करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ना इतने दिन से गौर करती रही कि तुम सिर्फ बातें करती हो या तुम्हारे अंदर वो चीज़ है भी। मैंने फिर उनसे एक मैं कहा आंटी आपने अपनी एक ज़िंदगी जी है, मैंने 24 साल की ज़िंदगी में अपना जो इंडस्ट्री का एरिया है उसमें मैंने 24 साल मुख्तलिफ किरदारों में ज़िंदगी जी है। तो आप सोचिए मेरे पास कितने किरदारों का जो है वो एक्सपीरियंस है मेरे पास है। तो इसी तरह इन लोगों के पास, तो लोग अगर हमें समझते हैं ना कि हम फजूल कोई बात कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि हमारे पीछे वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो हमने जो जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद आ रही होती है कि उस कैरेक्टर में ये चीज़ थी, तो ये क्या था, इसके पीछे रीज़न था। तो ये चीज़ें तब आपके पीछे, हाँ अगर आपको हम फारिग लगते हैं तो हम बिल्कुल फारिग हैं, शुक्र खुदा का। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स को, ठीक है, इसलिए दरअसल क्या है, इंसान खुद अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। आज अगर मैं कोई एक बात कह रही हूँ, अगर फजूल सी बात यूं ये कह कि हाँ ठीक है ऐसी, बगैर सोचे समझे हम एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ देखो वो भी ये, अरे भाई मैं कभी नहीं करती, मुझे कोई बात कहता है, मैं अगर मुझे सही नहीं लगती मैं कभी भी उन पर अमल नहीं करती, और मैं उस पर ऑफेंड करूंगी कि नहीं, तो इसका लॉजिक ये भी तो हो सकता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, या मदिया आप इसके सर्कमस्टांसेस, तो प्लीज जैसे आज ही अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, बच्चा पैदा होते मशवरे देते हैं, लेकिन नहीं मदिया हमें ये सही होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना अच्छा लगता है। लोगों की सुनाई बातों को उसको उस पे अमल मत क्या करें, मतलब कि फ्रेंड्स में भी एक ने कह दी होती खराब है तो उसने जाके चुगली कर दी, और हर एक क्यों खराब है दोस्तों का एक्सपीरियंस है, आप किसी को जज नहीं कर सकते, आपका कोई राइट भी नहीं है कि आप किसी को जजमेंटल, मैंने तो आज तक किसी को जज नहीं किया, या तो टाइम ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ हर एक की जिंदगी है, जैसे जीना जियो भाई, मेरी जिंदगी है, कोई मुझे दाल रोटी लाके घर में नहीं देगा, आई हैव टू अर्न फॉर इट। सिंपल देखें, एक लाइन को समझने की बड़ी कोशिश है,
ہاتھ پہ اگر 5 انگلیاں برابر نہیں سب برابر نہیں ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ہر ایک کے ساتھ تجربہ الگ. میری مدھیہ سے ایک الگ طریقے کا ریلیشن شپ ہوگا, امبر کا الگ طریقے کا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے کوئی پرابلم ہو یا میں نے کوئی ایسی بات کی جس سے ان کی دل آزاری ہو, لیکن ہو سکتا ہے ان کو نہ ہو مجھ سے. کلیئر تو کرو. ضروری ہے کہ آپ کو اس کے, اب مدھیہ کہہ کے نہیں سعدیہ نے تو یہ بات کہہ دی تھی, اب امبر بھی دل برا کر کے بیٹھ جائے. ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں سے دوسروں کو جج نہ کریں, اپنی چیزوں کو سمجھیں. پلیز. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جانے سے پہلے کہ جو اگر آپ کو مشورہ دیں they check on you, مطلب وہ اتنا keep checking on you in fact. اور اگر جیسے اگر فرض کریں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, مجھے پتا ہے اگر میرے بچے کو کانسٹیپیشن کبھی ہوتی ہے تو میں اس کو دودھ میں کیسٹرول ڈال کے دے دیتی ہوں, میں اس کو کوئی میڈیسن نہیں دیتی اور وہ بہت اچھی مجرب ثابت ہوتی ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو تو میں پوچھوں گی اپنی بہن کو کہ ہاں بھائی تم نے وہ دی تھی نہیں دی تھی, تو وہ کہتی نہیں میں نے کچھ اور دی تھی, تو میں یہ علیحدہ سے کیونکہ میرا اس کا رشتہ ہے, وہ بچی میری بھی بچی ہے. لیکن کچھ رینڈم لوگ آپ کو مشورہ دے کے دل چیک آن, تم نے کیا کہ نہیں کیا, تو تمہارا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے, تمہارا ایسے اسی لیے تمہارا ایسے ہی ہو سکتا ہے. میری انگلی ٹوٹی, میں نے آپ کے سامنے میری بون ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے, آف کورس پتا چل رہا ہے کہ بھائی کیونکہ میں نے بھی ایک ڈائٹ میں کر رہی ہوں, کرسے سے ڈائٹ کر رہی ہوں, تو آف کورس ڈیفیشنسی ہوتی ہیں. اب لوگ تم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا نا, تو میں نہیں کیا نا, کیسے جڑنی ہے, یہ تو نہیں جڑتی. اس پہ غصہ بھی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو اگر آپ ان کا مشورہ نہ مانے اور وہ آپ کو آپ دل رکھنے کو کہہ دے کریں, آپ ہی کا تو مشورہ مان کے اب تک کھڑی ہوئی ہوں, کیا جاتا ہے آپ کو اتنا سا جھوٹ بولنے میں, بس اتنا سا. آپ کا رب بھی جانتا ہے کہ یہ آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں. وہی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ بیچارے اپنے اندر سے اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ آپ ان کا دل رکھنے کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تو نہیں سعدیہ کل کو ان کا مشورہ صحیح نہیں ہو, کہیں گے دیکھا سعدیہ کو بتایا تھا اس کو کتنا کام ہو, وہ اور ان میں کانفیڈنس بڑھ جائے گا. ارے نہیں بھائی, وہ جو دماغ کھائیں گی تو بہتر ہے کہ اس کو وہیں تو چپ کرا ہے, اور دماغ کہتے ہیں نا سنو سب کی, کرو اپنے من کی. ٹھیک ہے, پتا کیا, اچھا میں تو کہہ دیتی ہوں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں اس چیز میں صحیح نہیں لگ رہا نا, دیکھوں گی میں. ہو جاتی ہے پر پھر اس پروف ایک لائن میں اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ ایک لائن میں یہ کروں گی ساری بات کو کہ دیکھیں جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے سننی ہے, سب کا مشورہ لینا ہے, لیکن یہ دیکھیں کون آپ کو جنون مشورہ دے رہا ہے. لیکن اپنے انر وائس کو ضرور سنیں کہ آپ کو کس کی بات سننی ہے, کس کی بات نہیں سننی ہے, اور اپنے اندر یہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ مجھے اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے ایسے کہہ دیا. اپنے آپ کو خود مضبوط بنائیں, اسٹرانگ بنیں, اور اپنی جو ہے ویل بینگ کا خیال خود رکھنا ہے, اپنی سینٹی کا خیال خود رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ارد گرد اتنے تمام لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو فری کے مشورے دیں گے, جو آپ کو انسیکیورٹیز ڈیولپ کرائیں گے, جو آپ کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ٹائم کے فیئر, ڈفرینٹ ٹائپس کے فیئر کو جو انکلکیٹ کریں گے, ٹریگر بھی کریں گے. اپنا خیال خود رکھنا, اور جو مشورہ دے رہا ہے اس کے پاسٹ کے پیٹرن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے اس کے مشوروں کو عمل کرتے ہوئے آپ کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا. اگر شروع میں آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مشورہ صحیح ہے یا اس کا مشورہ غلط ہے, تو آپ اپنے ان پیٹرنز کو بھی دیکھے جائیں اور اپنے پیٹرنز کو بھی دیکھتے جائیں کہ آپ کس کے مشورے سے زیادہ ٹریگر ہو رہے ہیں اور کیوں ٹریگر ہو رہے ہیں. آپ کے اندر ایسے کون سے کمپلیکسز ہیں جو اگلا بندہ آپ کی سائیکالوجی سے پلے کر کے آپ کو مس یوز کر رہا ہے. سیلف کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی کاؤنسلنگ خود کرو, سوچو ہم نے غلطی کی, یہ کیا ہے, اوکے یار نہیں, ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو, آپ خود ہی پھر دوسروں پہ آؤ. اپنی پاس کی مسٹیک سے خود سیکھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, وہی پیٹرن بار بار نیچر ہے نا, ہر ایک نیچر الگ ہے. ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, سو ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں پہلے اپنے. ہاں بالکل. تو جناب اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے, آپ کو اپنے اچھے برے کا اللہ پاک نے دیا ہے نالج, کیونکہ اسی پہ آپ کو جج بھی کیا جائے گا. روز محشر یہی کہا جائے گا کہ جب اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھائی تھی تو اس کے باوجود تمہاری بری چوائسیز کیوں تھیں. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ, اور اللہ پاک آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کو ضرور رکھے کہ جو اگر آپ کو مشورہ دیں تو دل سے دیں, جینوئن دیں, اور جو آپ سے محبت کرتے ہوں. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی کی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ